پیش خدمت ہے عمران سیریز میں اگلا ناول خطرناک پلان بائی ایچ اقبال۔ بات یقیناً حیرت انگیز سمجھی جا سکتی تھی اگر اس کا تعلق عمران سے نہ ہوتا۔ وہ آج کل اپنے ملازم سے کھانا پکانا سیکھ رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ سلیمان کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہو جیسے وہ خود عمران کا شاگرد رہا ہے۔ کھانا پکانے کے دوران میں عمران کے مشورے کچھ ایسے ہی اوٹ پٹانگ ہوتے تھے کہ سلیمان اپنا سر پیٹ لیتا تھا۔ اتفاق سے آج بھی ایسا ہی ہوا۔ کوفتوں کے لیے مسالہ بھونتے وقت دفتن عمران چونکا اور اپنی جیب سے دوانی نکال کر سلیمان کو دیتا ہوا بولا، جا بھاگ کر بندو کریانے والے سے مونگ پھلی تو لے آ۔ مونگ پھلی؟ سلیمان نے حیرت سے کہا، وہ کیوں صاحب؟ کوفتوں میں ڈالی جاتی ہے کیا؟ سلیمان کی آنکھیں ابل پڑیں۔ کوفتوں میں ڈالی جاتی ہے؟ عمران نے غسیلی آواز میں کہا، کیا بہرا ہو گیا ہے؟ صاحب میں خودکشی کر لوں گا۔ سلیمان نے اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارے۔ کیوں؟ متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ مونگ پھلی کوفتوں میں ڈالی جاتی ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ عمران ہانڈی میں چمچہ گھماتا ہوا بولا، اس سے کوفتوں میں سوندھا پن آ جاتا ہے۔ یا اللہ، میں اپنا سر کہاں دے ماروں؟ سلیمان نے بڑی بے بسی سے چھت کی طرف دیکھا۔ میرے سر سے دے مار۔ عمران کو پھر غصہ آ گیا۔ باتیں بنائے جائے گا یا جا کر مونگ پھلی لائے گا؟ صاحب کوفتوں میں مونگ پھلی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ میں نے شیکسپیئر کے ڈرامے میں پڑھا تھا۔ کون شیکسپیئر؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈرامہ نگار تھا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہترین باورچی تھا۔ صاحب آپ کا اشارہ شیخ علی پیر کی طرف تو نہیں ہے؟ شیکسپیئر؟ عمران گھورتا ہوا بولا۔ نہیں صاحب، شیخ علی پیر۔ سلیمان نے سر جھٹک کر کہا، یہ سالے انگریز بڑے 420 ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کی اچھی چیزوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ شیخ علی پیر کو شیکسپیئر کر دیا، سر اسحاق کو سر آئزک کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہماری زبان کے بہتیرے لفظوں کو بدل کر اپنے یہاں کی چھاپ لگا لی ہے ان کمبختوں نے۔ مثلاً عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، مثلاً ڈیکوریشن۔ کیا؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، ابے یہ تو خالص انگریزی لفظ ہے۔ توبہ کیجئے صاحب، سلیمان نے منہ بنا کر کہا، ان سالے انگریزوں نے نیری 420 کی ہے۔ دیکھو رے شان کو ڈیکوریشن کر دیا۔ ہائے! عمران احمقوں کی طرح منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ کچھ دیر پلکیں جھپکاتا ہوا سلیمان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، پیارے سلیمان۔ جی صاحب، بے تحاشا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیرا نوکر ہو جاؤں۔ MSc کی ڈگری لے کر میں نے گویا بھاڑ ہی جھونکا ہے۔ تو مجھ سے بھی زیادہ قابل ہے۔ گالی نہ دیجیے صاحب، سلیمان نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ ہائے! ابے میں نے تجھے کون سی گالی دی ہے؟ یہ قابل گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کل قابلیت تکے سیر بکتی ہے۔ کتنے ہیں جو BA MA کی ڈگریاں لے کر سڑکوں پر گھوما کرتے ہیں اور انہیں کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ ان سے تو اچھا میں ہوں، الف کو لٹ سمجھتا ہوں، لیکن رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ مر گئے، عمران کراہا، اب فلسفہ بھی آ گیا ہے تجھے۔ لعنت بھیجیے صاحب ان باتوں پر۔ دیکھیے مسالہ جلا جا رہا ہے، آنچ کم کیجیے۔ وہ میں کر لوں گا، تو مونگ پھلی لے آ۔ میں کیسے بتاؤں کہ مونگ پھلی کوفتوں میں نہیں پڑتی، کسی بھی سالن میں نہیں پڑتی۔ پڑتی ہے، عمران غسیلی آواز میں بولا۔ نہیں پڑتی، پڑتی ہے، نہیں پڑتی، پڑتی ہے۔ پھر شاید ان دونوں میں پڑتی ہے اور نہیں پڑتی کا تبادلہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا، لیکن اسی وقت کمرے کی طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران سلیمان کو خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا باورچی خانے سے نکل آیا۔ گھنٹی X2 والے فون کی بج رہی تھی۔ ہیلو، عمران نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ X2، میں جولیا بول رہی ہوں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پوری بات کہے بغیر چپ نہ ہو جایا کرو، عمران غرایا۔ دراصل جولیا اکلائی، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ان کاغذات کو لانے کے لیے میں نے صفدر کو مقرر کیا ہے۔ ٹھیک کیا ہے، تمہارا انتخاب غلط نہیں۔ صفدر رات کو 10 بجے وہاں جائے گا، جولیا نے کہا۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ عمران سلسلہ منقطع کر کے پھر باورچی خانے میں آیا۔ سلیمان مسالہ بھون چکا تھا اور قیمے کے کچے کوفتے ہانڈی میں ڈالتا جا رہا تھا۔ ابے یہ کیا کیا؟ عمران دھاڑا۔ کیا ہوا صاحب؟ کیا ہوا صاحب کے بچے؟ مونگ پھلی کہاں ہے؟ بور مت کیجیے صاحب، سلیمان نے منہ بنا کر کہا۔ جا کر آرام کیجیے، میں کھانا تیار کر کے لاتا ہوں، آج مجھے جلدی بھی ہے۔
فلم دیکھنے جاؤں گا۔ عمران اسے غسیلی نظروں سے گھورنے لگا اور پھر مکہ ہلاتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، اگر کوفتوں میں سوندھا بننا ہوا تو میں تجھے گولی مار کر الٹا لٹکا دوں گا۔ اور پھر عمران پیر پٹکتا ہوا باورچی خانے سے نکل آیا۔ جولیا کی انگڑائی ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تھی اور جولیا کو فوراً ہی ریسیور اٹھا لینا پڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی منتظر تھی۔ ہیلو، جولیا نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، میں صفدر بول رہا ہوں، کاغذات مل گئے ہیں۔ ٹھہرو، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ نکسن اسٹریٹ کے ایک ٹیلی فون بوتھ سے۔ کیا وہاں تم اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ اچھا تو 2 منٹ بعد مجھے پھر رنگ کرنا، میں اتنے میں X2 کو اطلاع دیتی ہوں۔ اچھا۔ جولیا نے سلسلہ منقطع کر کے X2 کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، X2، بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جولیا ہوں جناب، صفدر نے کاغذات حاصل کر لیے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ صفدر کہاں ہے؟ اس نے مجھے نکسن اسٹریٹ کے ٹیلی فون بوتھ سے رنگ کیا تھا، میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ 2 منٹ بعد پھر مجھے رنگ کر لے۔ کیا وہ اس جگہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھ رہا ہے؟ جی ہاں جناب۔ حماقت کی باتیں نہ کرو، X2 گرایا، کیا میں نے تم لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ مقابلہ بہت خطرناک آدمیوں سے ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جناب۔ جولیا گھبرا گئی۔ صفدر کو چاہیے تھا کہ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچتا، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے؟ خیر، صفدر سے کہہ دینا کہ وہ کاغذات عمران تک پہنچا دے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ جولیا نے بھی ایک طویل سانس لے کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف صفدر ہی تھا۔ جولیا نے اس سے کہا، X2 کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ تم سیدھے اپنے گھر نہیں پہنچے بلکہ نکسن اسٹریٹ سے مجھے فون کیا۔ بہرحال اب وہ کاغذات بغیر کسی تاخیر کے عمران تک پہنچا دو، اس کے بعد مجھے پھر فون کر لینا، میں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ ایسی کیا جلدی ہے؟ صبح معلوم کر لینا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں عمران صاحب کے پاس سے سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ جولیا نے ایک طویل سانس لے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ پبلک ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر صفدر نے فٹ پاتھ سے لگی ہوئی اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور چل پڑا۔ نکسن اسٹریٹ ایک چلتی ہوئی سڑک تھی، اس لیے اس وقت بھی یہاں اچھا خاصا ٹریفک تھا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ صفدر موٹر سائیکل کو 50 میل کی رفتار سے نہ دوڑا سکتا۔ دسمبر کے اوائل کا زمانہ تھا، رات بھیگنے لگی تھی، 11 بجے کا وقت ہوگا، سردی میں اضافہ ہونے لگا تھا اور اب صفدر کو نرم و گداز بستر کے ساتھ گرم لحاف کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاغذات عمران کے حوالے کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر کی راہ لے گا۔ انہی خیالات میں کھویا ہوا وہ اس بات سے بے خبر رہا کہ ایک سیاہ رنگ کی کار اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موٹر سائیکل عمران کے فلیٹ کے نیچے روکی اور انجن بند کر کے نیچے اترا۔ دوسری طرف تعاقب کرنے والی کار بھی رک گئی تھی اور اس میں سے ایک خوش پوش آدمی اتر کر صفدر کی طرف بڑھا تھا۔ صفدر نے موٹر سائیکل بند کی اور بلڈنگ کی سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ وہ اب بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کار سے اترنے والا آدمی اس کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اسی وقت اوپر سے کئی آدمی باتیں کرتے ہوئے نیچے اترتے نظر آئے اور صفدر کے تعاقب کرنے والے کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے اسے ان آدمیوں کی آمد گراں گزری ہو۔ صفدر اوپر سے آنے والے آدمیوں کے قریب سے گزر کر عمران کے فلیٹ کے دروازے پر رک گیا اور کال بیل کا بٹن دبایا۔ اسی وقت اوپر سے پھر چند آدمی اترتے دکھائی دیے۔ صفدر کا تعاقب کرنے والے نے کسی قدر غصے کے ساتھ اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور صفدر کے قریب سے آگے نکل گیا۔ صفدر نے اب اسے دیکھا لیکن کوئی اہمیت نہیں دی۔ بلڈنگ میں سینکڑوں آتے جاتے ہیں، صفدر نے اس آدمی کو انہی میں سے ایک سمجھا تھا۔ پھر فلیٹ کا دروازہ کھلا اور عمران کی شکل دکھائی دی۔ مزاج بخیر، صفدر کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بخیر بخیر، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ کیا آج سلیمان نہیں ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ عمران نے پلکیں جھپکائیں۔ دروازہ کھولنے خود آپ آئے نا؟ او اچھا، ہاں آج وہ بلبل ٹاکیز میں 56 چھری کا آخری شو دیکھنے چلا گیا ہے۔ بیٹھو، X2 نے ابھی مجھے فون کیا تھا کہ تم میری شادی کے کاغذات لے کر آ رہے ہو۔ شامت کے کاغذات، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی، عمران سر ہلاتا ہوا بولا۔ ہر عقل مند آدمی شادی کو شامت ہی کہتا ہے، لیکن میں نے دوسرے نظریے سے کہا تھا۔ ارے تو اس میں کیا قباحت ہے
کہ میں نے تیسرے نظریے سے سمجھ لیا۔ اچھا اب جلدی کرو، نکالو کاغذات اور شروع کرو نکاح۔ صرف اتنا بتا دو کہ لڑکی اندھی تو نہیں، کانی ہوئی تو چل جائے گی انشاءاللہ۔ صفدر نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا اور پھر اٹھتا ہوا بولا، بس اب میں چلوں گا۔ ہائے، نکاح کب کرو گے؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا، وہ آپ خود کر لیجئے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لڑکی والوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، تب ٹھیک ہے۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اب کل ملاقات ہوگی، صفدر نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ عمران اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا تھا۔ پھر جب صفدر باہر نکل گیا تو عمران نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے کہا، کل دعوت ولیمہ ہے، شرکت کرنا ہرگز نہ بھولنا۔ صفدر ہنستا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کی آواز سنی تھی۔ نیچے آ کر وہ اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا۔ پھر انجن اسٹارٹ کیا ہی تھا کہ کوئی آدمی اچھل کر موٹر سائیکل کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر اسے دیکھ نہ سکا، لیکن اس نے اپنی کمر پر ایک سخت سی چیز کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ یہ ریوالور کی نال ہے، سمجھے؟ پیچھے بیٹھنے والے نے سرگوشی کی۔ اگر کوئی غلط حرکت کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ چلو موٹر سائیکل آگے بڑھاؤ۔ صفدر نے ایک طویل سانس لے کر موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ سڑک پر آمد و رفت جاری تھی، لیکن کسی نے بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی رہی۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتے ہو، پیچھے بیٹھنے والے نے کہا۔ اب کی دائیں طرف موڑ لینا۔ تم کون ہو؟ صفدر نے بررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کالا چور، جواب ملا۔ اگلا موڑ آنے پر صفدر نے موٹر سائیکل اسی طرف گھما دی تھی۔ گڈ، بس اب سیدھے چلتے رہنا، پیچھے سے کہا گیا۔ 15 منٹ بعد موٹر سائیکل اب سڑک کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئی جہاں دور تک سناٹا تھا۔ بس اب روک دو، صفدر کو حکم ملا۔ موٹر سائیکل روک دی گئی اور ریوالور والا نیچے اترتا ہوا بولا، بس اب تم بھی موٹر سائیکل چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤ۔ صفدر نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ اسی وقت پیچھے سے سیاہ کار آ کر رکی اور اس میں سے کئی آدمی اتر کر ریوالور والے کے قریب آ گئے۔ تلاشی لو، ریوالور والے نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا۔ صفدر ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ تلاشی لی گئی اور پھر تلاشی لینے والوں نے ریوالور والے کو بتایا کہ صرف ایک پستول ہے، کاغذات نہیں ہیں۔ ریوالور والا غراتا ہوا صفدر کے قریب آ گیا اور اسے گھورتا ہوا بولا، کاغذات کہاں ہیں؟ جائیداد کے کاغذات میں عموماً اپنے گھر پر ہی رکھا کرتا ہوں۔ صفدر نے تمسکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بکو مت، آہستہ بولو پیارے، میرا دل ذرا کمزور واقع ہوا ہے، تمہاری کھال کھینچ لی جائے گی۔ ریوالور والا دان پر دان جما کر بولا، اچھا۔ صفدر اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کاغذات اس آدمی کو دے دیے گئے ہوں جس کے فلیٹ میں تم نے اسے جاتے دیکھا تھا۔ تلاشی لینے والوں میں سے ایک بولا، یہ ممکن ہے۔ ریوالور والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر چند لمحے ٹھہر کر بولا، اس کے ہاتھ باندھ دو۔ یار، پستول تو چھین ہی لیا ہے، اب ہاتھ بھی باندھو گے؟ صفدر نے کہا۔ چپ چاپ کھڑے رہو، ریوالور والا غرایا۔ صفدر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ایک آدمی نے اپنی ٹائی کھول کر صفدر کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے۔ کار میں ڈال کر لے چلو، ریوالور والے نے کہا۔ صفدر کو کار کی طرف دھکا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کار بیک کی گئی اور پھر وہ سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ صفدر پچھلی نشست پر 2 آدمیوں کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آگے 2 آدمی تھے جن میں سے ایک کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ریوالور والے نے صفدر کی موٹر سائیکل سنبھال لی تھی اور کار کے آگے آگے تھا۔ اس کی آنکھوں پر رومال باندھ دو تاکہ یہ راستہ نہ دیکھ سکے۔ کار ڈرائیو کرنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب یہ بھی ہوگا؟ صفدر طویل سانس لے کر بولا۔ ایک آدمی نے جیب سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ کار تقریباً 15 منٹ تک چلتی رہی تھی، پھر وہ ایک جگہ روک دی گئی۔ صفدر کو نیچے اتارا گیا، لیکن آنکھوں سے رومال اب بھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اندر لے چلو، ریوالور والے کی آواز سنائی دی۔ صفدر کو ایک طرف لے جایا جانے لگا۔ ایک جگہ سیڑھیاں بھی چڑھنا پڑی تھیں جو غالباً دالان کی ہوں گی۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دیں۔ 2 منٹ بعد وہ سب ایک جگہ رک گئے۔ اب صفدر کی آنکھوں سے رومال کھولا گیا۔ یہ ایک ایسا کمرہ تھا جس میں فرنیچر کی قسم سے ایک لمبی میز، 12 کرسیاں اور ایک چھوٹی میز کے سوا کچھ نہ تھا جس پر کسی قسم کی مشین رکھی ہوئی تھی۔ صفدر نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹرانسمیٹر ہے۔ ریوالور والا اس ٹرانسمیٹر پر اپنے باس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 11 کالنگ چیف، 11 کالنگ۔
کہو۔ ٹرانسمیٹر سے بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا وہ کاغذات مل گئے؟ نہیں چیف۔ کیوں؟ بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ دراصل کاغذات لے جانے والا ڈیوڈ اسٹیفن کے پاس سے روانہ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ وہ ہمیں نکسن اسٹریٹ پر دکھائی دیا۔ ہم اس کا تعاقب کرتے رہے۔ پھر وہ ایک بلڈنگ میں داخل ہوا۔ میں نے سیڑھیوں پر چاہا تھا کہ اسے پکڑ لوں، مگر اسی وقت اوپر سے چند آدمی اترتے نظر آئے۔ مجھے خاموش رہ جانا پڑا۔ وہ آدمی اس بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں گیا تھا۔ جب وہ واپس ہوا تو میں اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب اسے یہاں لے آیا ہوں، مگر اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ غالباً اس فلیٹ میں کسی کو دے دیے گئے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ غصیلی آواز سنائی دی۔ اگر آج رات وہ کاغذات مجھ تک نہ پہنچے تو میں تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا۔ اگر تمہیں ان کاغذات کے لیے کسی کو قتل بھی کرنا پڑے تو دریغ نہ کرو۔ میں اس کے بغیر ہی کاغذات حاصل کر لوں گا چیف۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اسی لیے میں اس آدمی کو یہاں لایا ہوں۔ کچھ بھی کرو، میں کاغذات کی بازیابی کی اطلاع سننے کے لیے بے چین ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی اور اس آدمی نے بھی سلسلہ منقطع کر دیا۔ تمہیں اس آدمی کو فون کرنا ہوگا جسے وہ کاغذات دے کر آئے ہو۔ تم مجھ سے کہو کہ تم خطرے میں ہو، لہٰذا وہ آدمی تمہاری مدد کے لیے فوراً 0 روڈ پر پہنچے۔ اس نے صفدر کو گھورتے ہوئے کہا، اور اگر میں اس کے لیے تیار نہ ہوں تو دیکھتی ہوئی سلاخوں سے تمہاری آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، اس آدمی نے سفاکانہ لہجے میں کہا۔ صفدر فوراً ہی کچھ نہ بولا۔ چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مردہ سے لہجے میں کہا، اچھا میں تیار ہوں، اسے فون والے کمرے میں لے چلو۔ حکم دیا گیا۔ صفدر کے جانے کے بعد عمران نے وہ لفافہ کھولا جو صفدر اسے دے گیا تھا، لیکن اس میں سے نکلنے والے کاغذات پر نظر پڑتے ہی عمران چونکے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ کاغذات بالکل سادہ تھے۔ ان پر ایک لفظ بھی تحریر نہیں تھا۔ عمران کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کچھ دیر تک سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں ان کاغذات کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر جولیا کو رنگ کیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور بجتی رہی۔ فوراً ہی ریسیور نہیں اٹھایا گیا تھا۔ شاید جولیا سو چکی تھی اور سوتے سے اٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا ہوگا، کیونکہ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اٹ از X2، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ مجھے ابھی عمران سے اطلاع ملی ہے کہ اسے غلط کاغذات پہنچائے گئے ہیں، وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھے۔ صفدر کو فون کر کے اس سے تفصیل معلوم کرو۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ کمرے میں ٹہلتا ہوا بڑی بے چینی سے جولیا کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جولیا ہی تھی۔ صفدر کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے جناب۔ کیا مطلب؟ فون کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن صفدر شاید وہاں موجود ہی نہیں ہے، ورنہ ریسیور ضرور اٹھاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ راستے ہی میں کسی جگہ رک گیا ہے۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے جناب۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہے، لہٰذا سیدھا گھر جائے گا۔ ممکن ہے کسی وجہ سے رکنا ہی پڑ گیا ہو۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو۔ بہرحال تم اسے تھوڑی دیر بعد رنگ کرتی رہو اور جواب ملنے کے بعد مجھے اطلاع دو۔ عمران سلسلہ منقطع کر کے پھر ان سادہ کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ 20 منٹ گزر گئے لیکن جولیا کا فون نہیں آیا۔ آخر عمران کو ہی دوبارہ فون کرنا پڑا۔ جولیا سے اطلاع ملی کہ وہ 3 بار فون کر چکی ہے لیکن کوئی جواب نہیں۔ اب عمران کا پریشان ہو جانا قدرتی بات تھی۔ آخر صفدر کہاں غائب ہو گیا؟ اسے گھر پہنچنا چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ عمران سوچتا رہا۔ اس کی الجھن بڑھتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی لیکن یہ عمران کا پرائیویٹ فون تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، عمران صاحب، کیا بات ہے پیارے؟ میں خطرے میں پھنس گیا ہوں۔ فوراً 0 روڈ پر پہنچیں، کیفے تہران کے سامنے، لیکن کاغذات ساتھ لے کر نہ آئیے گا۔ میں سخت خطرے میں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں خطرے میں ہوں۔ اور پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران کا ذہن اس وقت بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے حماقت تو سرزد نہیں ہو سکتی کہ وہ کاغذات ساتھ لیے پھرتا۔ پھر آخر صفدر نے اس سے یہ بات کیوں کہی؟ اور پھر اس نے آخری جملے، میں سخت خطرے میں ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں خطرے میں ہوں۔ دفعتاً عمران کے ذہن میں
ایک خیال ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ صفدر کو اغوا کر لیا گیا ہو اور اغوا کرنے والے عمران کو اس کے فلیٹ سے ہٹانا چاہتے ہوں۔ مقصد ظاہر ہے کہ ان کاغذات کو حاصل کرنا ہوگا اور شاید صفدر کو اس بات کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا کہ وہ عمران کو فون کر کے 0 روڈ پر بھیج دے۔ صفدر ایسا کہنے کے لیے مجبور تھا، مگر اس نے اس بات کی کوشش کی کہ عمران موقع کی نزاکت محسوس کر لے۔ صفدر کے آخری جملے اسی بات پر دلالت کرتے تھے۔ عمران ریسیور اٹھا کر خاور کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سلسلہ مل جانے پر عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، X2 خاور، تم فوراً عمران کے فلیٹ پر جاؤ، 10 سے 11واں منٹ نہیں ہونا چاہیے، اور عمران کی ہدایت پر عمل کرنا۔ پھر عمران نے سلسلہ منقطع کر کے یکے بعد دیگرے چوہان، صدیقی اور تنویر کو بھی رنگ کیا اور انہیں بھی وہی ہدایت کی جو خاور کو کر چکا تھا۔ عمران X2 کی حیثیت سے عموماً اپنے ماتحتوں سے رابطہ قائم نہیں کیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں جولیا درمیانی کڑی بنتی تھی، لیکن اس وقت عمران 1 منٹ بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے اس نے اپنے ماتحتوں کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ فون کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ کاغذات اس نے میز پر پڑے رہنے دیے تھے۔ کپڑے تبدیل کرنے میں اسے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اتنی دیر میں صدیقی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد خاور، چوہان اور تنویر بھی پہنچ گئے۔ حضرات، عمران نے کہا، آپ لوگ فی الحال کچن میں آرام فرمائیں، میں اس وقت ذرا جلدی میں ہوں، ورنہ اپنے پکائے ہوئے کوفتے آپ لوگوں کو ضرور کھلاتا۔ دراصل میں آپ لوگوں کو اپنے فلیٹ میں بند کر کے چلا جاؤں گا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد کچھ لوگ یہاں آئیں گے اور ان کا داخلہ قطعی غیر قانونی ہوگا۔ وہ تالا توڑ کر ہی اندر داخل ہوں گے اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا کام ہوگا کہ انہیں یہاں سے واپس نہ جانے دیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نکل گیا تو X2 آپ لوگوں کو پارسل کر دے گا اور ڈاک خرچ بھی آپ کے ذمے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن صدیقی نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ورنہ بتاتا کہ لیکن کو انگریزی میں بٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ میرے ساتھ آئیے تاکہ میں آپ سب کو کچن میں چھپا دوں۔ عمران انہیں کچن میں پہنچانے کے بعد اپنے فلیٹ سے نکلا اور تالا لگا کر تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ قرب و جوار میں کوئی ایسا آدمی ضرور ہوگا جو اس پر نظر رکھ سکے۔ 11:30 بج چکے تھے، لیکن ابھی سڑک پر بالکل ہی سناٹا نہیں چھایا تھا۔ عمران اپنی کار نکالنے کے لیے گیرج تک نہیں گیا، بلکہ ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے ایک انداز سے یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے بہت گھبرایا ہوا ہو۔ 0 روڈ، اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عمران چاہتا تو یہی تھا کہ اس وقت اپنے فلیٹ ہی پر رہتا، لیکن یہ بات عملاً ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہ نامعلوم افراد اس وقت تک اس کے فلیٹ میں داخل نہ ہوتے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جاتا کہ عمران وہاں سے نکل چکا ہے۔ اور اب یہ بھی ممکن تھا کہ عمران کا تعاقب کیا جا رہا ہو، لیکن عمران نے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ 0 روڈ پہنچ کر عمران نے ٹیکسی کیفے تہران کے سامنے رکوائی اور کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اب وہ فٹ پاتھ پر کھڑا اس طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کی تلاش ہو، لیکن یہ بات بھی اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی کہ اس کی ٹیکسی کے پیچھے ایک چھوٹی کار بھی وہاں آ کر رکی تھی اور اس میں سے ایک آدمی اتر کر کیفے تہران میں داخل ہوا تھا۔ کیفے تہران ایک ایسا ریسٹورنٹ تھا جس کی سامنے کی سمت میں دیوار کی جگہ بہت بڑے بڑے فریموں میں صاف و شفاف شیشے لگے ہوئے تھے، جن سے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ عمران نے اس آدمی کو ایک میز پر بیٹھتے دیکھا اور سوچنے لگا، اس کا مطلب ہے اسے یہاں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ وہ آدمی کیفے میں بیٹھ کر بھی اس پر نظر رکھ سکے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی اس معاملے سے قطعی بے تعلق ثابت ہو۔ لیکن یہ بات سوچنے کے باوجود عمران نے اس آدمی کی کار کے نمبر اچھی طرح ذہن نشین کر لیے۔ وہ بہرحال امکانات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور عمران سوچتا رہا کہ اب تک شاید اس کے فلیٹ میں ہنگامہ شروع ہو چکا ہوگا۔ 10 منٹ بعد عمران آہستہ آہستہ چلتا ہوا کیفے تہران میں داخل ہو گیا۔ اب وہ یہاں سے اپنے فلیٹ فون کرنا چاہتا تھا۔ عمران کے جانے کے بعد تنویر بڑبڑایا تھا، تنگ آ گیا ہوں اس محکمے سے، نہ دن چین ہے نہ رات چین، اسی کا نام تو زندگی ہے پیارے۔ صدیقی نے کہا، لعنت ہے ایسی زندگی پر جس میں سکون کے چند لمحات بھی میسر نہ ہوں۔ تنویر کے لہجے میں جھلاہٹ تھی۔ جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی
اور پھر چوہان بڑبڑایا، معلوم نہیں کتنے آدمیوں سے سابقہ پڑے گا۔ ریوالور تو لائے ہو نا؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں۔ اوہ یہ تو غلط ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر تنویر اور خاور سے پوچھا، کہیں تم دونوں بھی خالی ہاتھ تو نہیں ہو؟ معلوم ہوا کہ ان کے پاس بھی ریوالور نہیں ہے اور میں بھی خالی ہاتھ ہوں۔ صدیقی نے طویل سانس لے کر کہا، بہت اچھے۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا، اب آئے گا مزہ۔ لیکن اس میں ہمارا بھی کیا قصور ہے؟ خاور نے کہا، صرف یہ ہدایت کی گئی تھی کہ عمران کے گھر پہنچیں، حالات کا علم نہیں تھا ہمیں۔ پھر اب کیا ہو؟ صدیقی بولا، ہم خالی ہاتھوں شاید کچھ بھی نہ کر سکیں، اب کچھ بھی ہو۔ تنویر نے کہا، کھیل بگڑنے کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے پھر خاموش ہو گئے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر چوہان نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ ایسی آواز سنائی دی جیسے دروازہ کھولا گیا ہو، شاید کوئی آ گیا۔ خاور نے سرگوشی کی، اب قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں، وہ بھی 3-4 معلوم ہوتے ہیں۔ صدیقی آہستہ سے بولا، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، خاور نے کہا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ جلدی واپس آ گیا۔ وہ 3 ہیں، اس نے بتایا، کمرے کی تلاشی لے رہے ہیں، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس ریوالور ہیں؟ چوہان نے کہا، اگر ہوئے تو جیبوں میں ہوں گے، لیکن اگر ہم ان پر اچانک ہی ٹوٹ پڑیں تو آسانی سے قابو میں کر لیں گے۔ تو پھر؟ تنویر نے پوچھا۔ آؤ، خاور نے کہا۔ اب وہ چاروں ہی باورچی خانے سے نکلے اور اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے جہاں سے چیزوں کے ادھر ادھر ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بڑی جلدی میں تلاشی لی جا رہی ہو۔ اس دروازے کے دونوں پٹ اس طرح بند کیے گئے تھے کہ درمیان میں ایک خفیف سی جھری رہ گئی تھی۔ تنویر، چوہان اور صدیقی نے یکے بعد دیگرے جھانک کر دوسری طرف دیکھا۔ خاور کے بیان کے مطابق وہ 3 ہی تھے اور اب تک انہوں نے سارا کمرہ بے ترتیب کر دیا تھا، کوئی چیز بھی شاید اپنی جگہ پر نہ تھی، اور وہ تینوں بڑے انہماک سے تلاشی لینے میں مصروف تھے۔ تنویر، صدیقی، چوہان اور خاور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور پھر کمرے کے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تلاشی لینے والے بے ساختہ اچھل پڑے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے چوہان وغیرہ نے ان پر چھلانگ لگا دی، مگر وہ اس چوتھے آدمی سے بے خبر تھے جو بیرونی دروازے پر کھڑا تھا۔ خبردار، وہ گرجا، سب الگ ہٹ جاؤ ورنہ ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تنویر وغیرہ کو اس حکم کی تعمیل کرنا پڑی کیونکہ چوتھے آدمی کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ باقی تینوں آدمی بھی کپڑے جھاڑتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ریوالور والا ان چاروں کو گھورتا ہوا بولا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے جال بچھایا گیا تھا، ریوالور والے کے ایک ساتھی نے کہا۔ ریوالور والا گرایا اور پھر اس نے پوچھا، وہ کاغذات کہاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ تم کن کاغذات کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تنویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ریوالور کی نال سے نکلتے ہوئے شعلے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، ریوالور والے نے کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں سے بولا، ان کے ہاتھ پیر باندھ دو۔ وہ تینوں آگے بڑھے۔ سب سے پہلے تنویر، چوہان اور خاور کے ہاتھ باندھے گئے تھے اور اس کے لیے ان تینوں نے اپنی ٹائیاں استعمال کی تھیں۔ صدیقی کے لیے ریوالور والے نے اپنی ٹائی دی۔ اس کے بعد پیر باندھنے کے لیے انہی چاروں کی ٹائیاں استعمال کی گئی تھیں۔ تلاشی جاری رکھو، ریوالور والے نے کہا۔ وہ تینوں پھر تلاشی لینے لگے۔ صدیقی، تنویر، چوہان اور خاور فرش پر پڑے ہوئے بڑی بے بسی سے ان لوگوں کی طرف دیکھتے رہے۔ اپنی ہی غلطی کی بنا پر انہیں اس حال کو پہنچنا پڑا تھا۔ اگر انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اطمینان کر لیا ہوتا کہ تلاشی لینے والوں کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں ہے یا نہیں تو شاید انہیں اس سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ریوالور والے نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا اور دوسری طرف سے کوئی بات سننے کے بعد بولا، رانگ نمبر، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کون تھا؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن اس نے غلط نمبر ڈائل کیا تھا، ریوالور والے نے جواب دیا۔ عمران نے کیفے تہران سے اپنے فلیٹ کو رنگ کیا اور اسے دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ عمران کا ماتھا ٹھنکا تھا اور اس نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل دیا تھا اور خالص انداز میں بولا تھا، سیٹھ دارو بھائی باٹلی والا ہے؟ رانگ نمبر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ عمران نے ریسیور رکھتے وقت کنکھیوں سے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اس کی ٹیکسی کے پیچھے ایک کار میں وہاں پہنچا تھا۔ وہ بظاہر
عمران سے بے پرواہ نظر آ رہا تھا۔ عمران الجھن میں پڑ گیا۔ اس کے فلیٹ سے ایک اجنبی آواز سنائی دی تھی۔ بولنے والا انہی میں سے رہا ہوگا جو کاغذات حاصل کرنے کے لیے اس کے فلیٹ پر پہنچے ہوں گے، لیکن خاور وغیرہ نے اب تک انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا؟ دفتن ایک خیال بڑی تیزی سے عمران کے ذہن میں ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بازی الٹ گئی ہو، تنویر وغیرہ ان لوگوں کو پکڑنے کی بجائے خود ہی پھنس گئے ہوں، پھر اب کیا ہو؟ عمران بڑی تیزی سے سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ جب وہ یہاں سے واپس روانہ ہوگا تو اس کی نگرانی کرنے والا شاید اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر دے اور وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، لیکن عمران کا جانا ضروری تھا۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی۔ ٹہلتا ہوا اس طرح بڑھا جدھر ٹیلی فون کے تار تھے، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں عمران ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی جیب سے ایک قلم تراش چاقو نکالا اور ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے، پھر اطمینان سے چلتا ہوا کیفے سے باہر آ گیا۔ اب اسے کچھ دیر کے لیے اطمینان ہو گیا۔ وہ آدمی اگر اپنے ساتھیوں کو فون کرنا چاہتا تو اسے کیفے کے علاوہ کوئی دوسرا فون استعمال کرنا پڑتا اور اسے 10-12 منٹ تو لگ ہی جاتے۔ اتنی دیر میں عمران اپنے فلیٹ پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور کو پتہ بتا کر بولا، اگر 7-8 منٹ میں پہنچا دو تو کرائے کے علاوہ انعام بھی ملے گا۔ بہتر جناب۔ اور پھر واقعی عمران 7ویں منٹ پر ٹیکسی سے اتر رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو 500 کا نوٹ دیا اور پیسے واپس لیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ریوالور ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر رک گیا۔ کاغذات یہاں تو ہے نہیں، ایک آواز سنائی دی۔ پھر کیا وہ ان کاغذات کو ساتھ ہی لے گیا ہے؟ دوسری آواز عمران نے پہچان لیا۔ یہی آواز اس نے فون پر سنی تھی۔ پھر اب کسی نے پوچھا، ابے تم لوگ بتاؤ۔ ہم کچھ نہیں جانتے، صدیقی نے جواب دیا۔ عمران نے دروازہ آہستہ سے دبایا، لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ پھر شاید کسی نے ریسیور اٹھا لیا تھا، کیونکہ اب گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں سے فوراً چل دو، فوسٹر نے اطلاع دی ہے کہ وہ آدمی کیفے سے چل پڑا ہے، اب وہ سیدھا ادھر ہی آئے گا اور کاغذات بھی شاید اسی کے پاس ہوں گے۔ ہاں شاید۔ اوہ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر وہ کاغذات اسی کے پاس ہیں تو ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ دروازہ کھول دو، وہ ایک دم ہی اندر داخل ہوگا۔ پھر جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اچھا بیٹا، عمران نے دل میں کہا، تم دروازہ کھولو، میں ایک دم ہی اندر داخل ہوں گا اور پھر تم لوگوں کا دم خم دیکھ لیا جائے گا۔ دروازے کی چٹخنی گرنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی پوری قوت سے ایک لات دروازے پر رسید کی۔ دونوں پٹ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلے۔ ایک آدمی کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ دروازے کے قریب ہی تھا اور دروازے کا ایک پٹ اس کے منہ پر لگا تھا۔ عمران اچھل کر اندر داخل ہوا۔ خبردار، وہ گرجا، 6 عدد گولیاں کلیجوں کے پار کر دوں گا۔ چاروں آدمیوں نے بیک وقت ہاتھ اٹھا دیے۔ شاباش، عمران نے پرمسرت لہجے میں کہا، تم لوگ کافی سعادت مند معلوم ہوتے ہو۔ وہ چاروں کچھ نہ بولے۔ ہائیں، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ عمران نے تنویر وغیرہ کو دیکھتے ہوئے متحیرانہ لہجے میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا تم اندھے ہو؟ تنویر گرایا، ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اوہ لاحول ولا قوت، اچھا تو پھر کھول لو۔ تمہارے بابا کے ہاتھوں سے کھولیں؟ تنویر دھاڑا، نہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے کھولو، میں اس وقت ڈیڈی کو فون کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عمران نے حماقت آمیز سنجیدگی سے کہا۔ تنویر کے منہ سے غصے کے عالم میں عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ ہائے، عمران دیدے نچاتا ہوا بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تنویر حلق پھاڑ کر چیخا اور نتیجے میں اسے کھانسی آ گئی۔ عمران، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ خاور بولا، ہمارے ہاتھ کھولو، ہم خود کیسے کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے؟ عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ پھر عمران ان لوگوں کو کھولنے لگا، لیکن دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ اب بھی ان چاروں آدمیوں کی طرف تھا جو کاغذات کی تلاش میں آئے تھے۔ تنویر آزاد ہوتے ہی عمران پر جھپٹا۔ یہ چیز عمران کے لیے قطعی غیر متوقع تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اس موقع سے تلاشی لینے والوں نے خاص فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ ریوالور نکالنے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالے تھے، لیکن خاور، چوہان اور صدیقی نے ان پر چھلانگیں لگا دیں۔
وہ ایک ایک آدمی کو رگیدتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ خاور نے گرتے گرتے چوتھے آدمی کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا دی تھی، وہ آدمی بھی ڈھیر ہو گیا۔ ادھر عمران نے تنویر کے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کیا اور وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر عمران نے اس چوتھے آدمی پر چھلانگ لگائی جسے خاور نے ٹانگ اڑا کر گرایا تھا اور جو اب اٹھنے ہی والا تھا۔ عمران نے اسے گھونسوں پر رکھ لیا۔ چوہان، خاور اور صدیقی بھی بقیہ تینوں کو رگید رہے تھے۔ تنویر گراتا ہوا پھر عمران پر جھپٹا۔ تمہیں اس کے لیے جواب دہی کرنا پڑے گی تنویر، عمران نے کہا، لیکن تنویر پر تو گویا بھوت ہی سوار تھا۔ اس نے عمران کی گردن پکڑ لی۔ اس وقت عمران اپنے شکار کے سینے پر چڑھا ہوا اس پر گھونسوں کی بارش کر رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ اس آدمی کو اتنا مارا جائے کہ اس میں لڑنے کی سخت ہی نہ رہ جائے، لیکن اب عمران کو ایک ایسا ہاتھ رسید کرنا پڑا کہ وہ آدمی بے ہوش ہی ہو جائے۔ تنویر عمران کی گردن اس طرح دبا رہا تھا جیسے مار ہی ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ عمران کو اپنی سانس گھٹتی سی محسوس ہوئی۔ اس نے بدقت تمام اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف اٹھائے اور تنویر کا سر پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی پوری قوت سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ تنویر کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ کلا بازی کھا کر عمران کے سامنے آ گرا۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ تنویر، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا، عمران گرایا، لیکن تنویر اس وقت مرنے مارنے پر ہی تل گیا تھا۔ وہ اٹھ کر پھر جھپٹ پڑا۔ اتنی دیر میں چوہان، صدیقی اور خاور نے بھی ان تینوں کو بے ہوش کر دیا تھا۔ ادھر تنویر نے عمران کے گھونسا رسید کیا تھا جسے اپنی کلائی پر روکتے ہوئے عمران کا دایاں ہاتھ چل گیا تھا۔ تنویر لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ آؤ آؤ، عمران ہاتھ ہلاتا ہوا بولا، اب کے ہاتھ میں تمہارا بیڑا ہی غرق کر دوں گا۔ ارے ارے، یہ کیا حماقت ہے، خاور بیچ میں آ گیا۔ تنویر نے پھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن صدیقی اور چوہان نے اسے پکڑ لیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تنویر؟ صدیقی بولا۔ بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہو سکا تھا۔ عمران نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 12 بجا چکی تھی۔ تم لوگ ان چاروں کو نہ پکڑ سکے تھے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، اگر میں نہ آ جاتا تو یہ نکل ہی گئے ہوتے۔ صدیقی نے تمام واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، اگر ہم لوگوں کے پاس ریوالور ہوتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ تم لوگ ریوالور لے کر کیوں نہیں آئے تھے؟ ہمیں کیا معلوم تھا کہ حالات کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اچھا، تو کیا تم یہ سمجھ کر آئے تھے کہ علی عمران کی شادی خانہ آبادی کا جشن برپا ہوگا اور تم لوگوں کو اس میں تالیاں بجانا ہوں گی؟ صدیقی خاموش رہا، دوسرے بھی کچھ نہ بولے تھے اور تنویر عمران کو کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ خیر، عمران نے بے پرواہی سے اپنے شانے جھٹکے اور پھر کہا، تم لوگ یہاں کیسے آئے تھے؟ میرا مطلب ہے کس سواری پر؟ میں موٹر سائیکل پر آیا تھا، صدیقی نے جواب دیا۔ اور میں بھی، چوہان نے کہا، میں کار پر آیا تھا۔ خاور بولا، گڈ، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ عمران نے کہا، اب تم لوگ ان چاروں کو دانش منزل لے جاؤ، یہ ساؤنڈ پروف کمرے کے قیدی ہوں گے۔ تم لوگ وہاں رک کر X2 کے احکام کا انتظار کرو۔ آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ یہ لوگ کن کاغذات کی تلاش میں ہیں؟ خاور نے پوچھا۔ یہ X2 کو معلوم ہوگا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اچھا، اب تم لوگ لے جاؤ ان چاروں کو یہاں سے۔ لے کر کس طرح جائیں؟ اپنے اپنے اوپر لاد کر، اور اگر کسی نے دیکھ لیا اس وقت سناٹا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی عمران اپنے فلیٹ میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اب عمران کو صفدر کی فکر تھی۔ وہ یقیناً مجرموں کی قید میں تھا اور اس کا پتہ انہی چاروں سے معلوم ہو سکتا تھا۔ عمران کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد X2 کی حیثیت سے دانش منزل فون کرے گا اور صدیقی وغیرہ کو ہدایت کرے گا کہ ان چاروں پر اس وقت تک تشدد کیا جائے جب تک وہ صفدر کے بارے میں بتا نہ دیں۔ دفتن عمران اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج اس سے ایک زبردست حماقت سرزد ہوئی تھی۔ اسے خاور وغیرہ کو اپنے فلیٹ میں اکیلا ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگر ان لوگوں کی نظریں اس ٹیلی فون پر پڑ جاتیں جس پر صرف X2 کے پیغامات موصول ہوا کرتے تھے تو یہ بات راز میں نہ رہ جاتی کہ عمران ہی X2 ہے۔ اس خفیہ ٹیلی فون کا علم صرف 2 افراد کو تھا، روشی اور سلیمان کو، جو عمران کا وفادار ملازم تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی حماقت رنگ نہیں لائی۔ اگر صدیقی وغیرہ کو اس ٹیلی فون کا علم ہو گیا ہوتا تو انہوں نے یہ بات عمران پر ظاہر کر دی ہوتی۔ ان کا چپ رہنا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ انہیں یہ بات نہیں معلوم ہو سکی۔ ابھی عمران اس کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران اٹھ کر
دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت آنے والا سلیمان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، جو فلم دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔